سائنٹیفک پروف جو ہے وہ خدا کے لیے تو ہے نہیں، اور سائنٹیفک پروف جو ہے وہ انسان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے وہ خود بخود کیسے بنتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس نے بنایا، نہ اس بات کا ثبوت ہے یا دلیل ہے کہ یہ خود بخود بن جائے۔ اب ایک طریقہ ہے خدا ہے یا نہیں ہے یہ ماننے کا، ہم لوگوں کو کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ مانو کی اپتی کیسے اور کب ہوئی؟ کیونکہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، مجھے سائنٹیفک طریقے سے سمجھائیں، میں صحیح راستے کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائی سنیل کمار، مانو کی اپتی کیسے ہوئی، اس سے صحیح راستہ کیسے ملے گا؟ اس سے تو آپ کو جانکاری ملے گی کہ ایسے مانو کی اپتی ہوئی، اس سے آپ کو صحیح راستہ تو نہیں ملے گا۔ اچھا، اب اگر یہ کوئی کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، کوئی سائنٹیفک ثبوت اس کا دے دو، تو بھائی اس کا جو ڈائریکٹ سائنٹیفک ثبوت ہے وہ تو ہے نہیں، کیونکہ وہ کسی کے سامنے تو آیا نہیں ہے نا، وہ تو عرش الہی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آدمی آئے نا جھٹلانے پہ تو پھر کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ ہندوؤں کی کتاب گیتا، اس کے بارے میں پوچھیں، ہاں بھائی اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ ہم نے فلاں سے سنا، میرے بلو، وہ جو فلاں سے سنا اس نے کہاں سے سنا؟ یہ کس نے کہا کہ بھئی یہ بھگوان کا کے شبد ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت وبوت تو کچھ نہیں ہوتا دین دھرم کے اندر، بغیر ثبوت کے ماننا ہی ایمان لانا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جو ہے وہ یعنی کویسچنیبل ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، عورت کو تو کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف لیے لیے گھومتی ہے وہ بچے کو، کون بنا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کون بنا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو بنا رہا ہے۔ آپ نے بیج ڈالا ہے زمین میں، اس بیج کے اندر کوئی تصویر نہیں ہے، اس کا کوئی سوراخ نہیں ہے، لیکن اس کو پانی دیں گے، درخت بنے گا، پھر اس میں سے پھل نکلیں گے۔ Somebody is working behind the scenes، کوئی تو ہے۔ یہ خود بخود تو نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کوئی چیز اپنی زندگی میں سنیل بھائی خود بخود ہوتے دیکھی ہے؟ جب جیزس کی جو امی تھی وہ پریگننٹ ہوئی تو لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کی نہ شادی ہوئی نہ کسی مرد نے ہاتھ لگایا، یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تو ہے کرنے والا۔ بالکل صحیح ہے، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن رب نے امر کن سے کیا نا، اپنی طاقت سے۔ سائنٹیفک پروف جو ہے وہ خدا کے لیے تو ہے نہیں، اور سائنٹیفک پروف جو ہے وہ انسان کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے وہ خود بخود کیسے بنتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس نے بنایا، نہ اس بات کا ثبوت ہے یا دلیل ہے کہ یہ خود بخود بن جائے۔ اب ایک طریقہ ہے خدا ہے یا نہیں ہے یہ ماننے کا، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ گاڈ کا نام ہے اور اس نام میں شکتی ہے۔ شکتی اس وقت بنتی ہے جب یہ نام انسان کے دل میں گرو اتار دیتا ہے، پھر یہ بھگوان کا جو نام ہے آپس میں رگڑا کھاتا ہے، اس سے پھر شکتی بنتی ہے۔ جب وہ آپ کے دل میں آ جائے گی تو پھر اس سے ہوگا یہ کہ جہاں پر بھی خدا، گاڈ، بھگوان ہے، آپ کا دل اس طرف کھنچنے لگے گا۔ تو یہ چیز ہمارے پاس ہے، یہ آزما کے دیکھیں آپ، اس سے آپ کو اپنے دل میں شکتی محسوس ہوگی۔ اور پھر ہم یہاں کسی کا دین دھرم تبدیل نہیں کر رہے،
یہ جو بدھزم ہے یہ اسٹارٹ کیسے ہوا ہے. وہ جو سدھارتھا گوتم بدھ جو تھے وہ بہت بڑے رائل فیملی کے ممبر تھے، لیکن من کا چین، دل کا سکون نہیں تھا. ازلی مومن تھے لیکن کوئی مرشد نہیں تھا، گرو نہیں تھا، راستہ نہیں تھا ان کو. تو وہ دل کے سکون کے لیے جنگلوں میں چلے گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. جب وہ جنگلوں میں گئے تو کھانا وانا تو ان کو ملا نہیں کچھ. پہلے تو بہت بھوک لگی، برداشت کیا. جب چند دن گزر گئے تو پھر انہوں نے محسوس یہ کیا کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی ایک یونیک انرجی آ رہی ہے، اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس وجہ سے انہوں نے پھر کھانے کا سوچا بھی نہیں. کئی سال انہوں نے گزار دیے، جس کی وجہ سے وہ جو نیگیٹیوٹی تھی ان کے اندر، جو نیگیٹو انرجی تھی ان کے اندر، وہ ساری ختم ہو گئی. تو انہوں نے یہ پھر فلسفہ نکالا کہ دنیا میں نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی رسول ہے، یا تو اچھائی ہے یا برائی ہے، نہ خدا ہے نہ شیطان ہے. کیونکہ ان کا ایکسپیرئنس یہی تھا کہ ان کے اندر سے بھوکا رہنے کی وجہ سے نیگیٹو انرجی ختم ہو گئی تھی. اب ان کو صرف اچھے خیالات آتے تھے، اچھی باتیں آتی تھی. جو نیگیٹو ٹریٹس تھے وہ سارے نکل گئے تھے. چونکہ ان کا کوئی گرو تھا، مرشد نہیں تھا، اس لیے شیطان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تک تو پہنچ نہیں سکتے ہیں، لہٰذا اس نے تنگ بھی نہیں کیا. جب اس نے تنگ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کوئی شیطان ہے ہی نہیں، ہوتا تو آتا. یہ جو بدھا ہے اس کا مطلب ہے انلائٹنڈ. اب اچھے برے انسان ہر جگہ ہوتے ہیں. اچھے برے انسان مسلمانوں میں بھی بہت ہیں، اچھے برے انسان ہندوؤں میں بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، بدھسٹ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. وہ جو لارڈ بدھا تھے انہوں نے تو جنگلوں میں جا کے تپسیا کی، اپنے آپ کو بھوکا رکھا کئی سالوں تک. ان کے اندر تو اچھائی آ گئی، برائی چلی گئی. لیکن اگر کوئی بدھسٹ بن جائے اور اس ایکسپیرئنس سے نہ گزرے، جو لارڈ بدھا جس ایکسپیرئنس سے گزرے تھے، تو اس کے اندر نیگیٹیوٹی کیسے ختم ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. خیر، میری یہ بات کہنے کا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی بات کہنا ہے جو شاید آپ کے دل کو لگ جائے. رہ گئی بات خدا کی، تو خدا تو ہے، خدا تو ہے تبھی تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اتنے سارے ریلیجن ہیں، سب کہتے ہیں خدا ہے، تو یہ سارے جھوٹے تو نہیں ہوں گے نا. جس نبی نے آ کے ہندو دھرم بنایا وہ بھی کہتا ہے کہ گاڈ ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ڈیول ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی جنت بھی ہے، سورگ بھی ہے، نرک بھی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے انہوں نے بھی کہا گاڈ ہے. موسیٰ والے بھی کہتے ہیں گاڈ ہے، عیسیٰ والے بھی کہتے ہیں گاڈ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے بھی کہتے ہیں گاڈ ہے. تو اتنی بڑے بڑے ہستیاں جو آئیں وہ سب کہتے ہیں کہ گاڈ ہے. اب دوسری طرف اگر ایک ہستی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ بھائی گاڈ نہیں ہے، تو ظاہر ہے بھی ہماری عقل تو یہ کہے گی نا کہ ایک طرف 1,24,000 ہستیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں گاڈ ہے، دوسری طرف ایک ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے، تو ہم میجورٹی کی بات مانیں گے نا. دیکھا تو تم نے بھی نہیں ہے گاڈ کو، ہے نا بھائی. اب ہم بچے ہوتے ہیں، ہم کو کیا پتا ہوتا ہے، ہمارے امی ابو جو ہم کو پڑھاتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سمجھنے کے بعد یقین کر لیتے ہیں. جو آپ کے ماں باپ آپ کو بتائیں گے آپ اس پہ یقین کر لیں. اچھا، اور پھر ماں باپ کس پہ یقین کریں گے؟ جو ماں باپ کو گرو بتائے گا، نبی رسول بتائے گا، ولی بتائے گا، فقیر بتائے گا، بولیں گے ہاں صحیح کہہ رہا ہوگا. تو ساری یہ کہانی بتانے والے کی گڈ ول پر ہے کہ بتانے والا کتنا سچا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی ایک پیغمبر نے، کسی ایک نبی نے گاڈ کو نہیں دیکھا، جبکہ جو موسیس تھے انہوں نے کہا گاڈ کو کہ آئی وانٹ ٹو سی یو. تو گاڈ ریپلائڈ ٹو ہم اینڈ سیڈ موسیس یو کین ناٹ سی می. اب جن لوگوں کو یہ کہہ دیا
وہ یہودیوں کی نیشن ہے. اب یہودیوں کو ہم جا کے کہیں ہمارے نبی نے گاڈ کو دیکھا، وہ کہتے ہیں جلوے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے پروفٹ کو تو گاڈ نے صاف منع کر دیا، بھائی تو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو اب ان کے نزدیک کیا ہے کہ گاڈ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جو بھی بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. بھائی ہمارے نبی کو منع کیا ہے تو پھر تجھے کیسے ہاں بول دیا؟ نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، سب اللہ نے بھیجے تھے، لیکن کسی ایک نے بھی گاڈ کو نہیں دیکھا، لیکن سب کو ماننا پڑا. اور جو آخری پیغمبر آئے محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ میں نے گاڈ کو دیکھا. بہت سے لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ تھا، لیکن ان کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں رہا کہ محمد رسول اللہ نے ان کو کہا چلو آؤ میں تم کو دکھاتا ہوں. ان میں سے جس نے گاڈ کو دیکھ لیا اس کو ماننا پڑا. اب میرے بھائی سنیل کمار، تیری مرضی ہے بیٹا، تو اگر گاڈ کو ماننا چاہتا ہے تو بہت سارے طریقے ہیں جس سے تیرا دل مطمئن ہو سکتا ہے. اور اگر تمہارا خیال ہے کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا، تو پھر تمہاری مرضی. ہر انسان کی مرضی ہے، زبردستی تو نہیں کی جا سکتی کسی کے ساتھ. ایک آدمی آیا سرکار گور شاہی کے پاس، ہمارے جو گرو ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا. یہ واقعہ امریکہ کا ہے. تو اب سرکار کے پاس جو ہے نا ایک آدمی آیا، یہ بات ہے ایریزونا کی. تو وہ جو شخص تھا وہ کہتا تھا جی میں خدا کو نہیں مانتا، میں دہریہ ہوں. تو وہ بھی آ گیا، سرکار کی باتیں سن کے بڑی دلچسپی لینے لگا. سرکار نے فرمایا کہ ذکر لے لو. تو اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو میں کیا کروں گا ذکر لے. تو سرکار نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، اف اللہ، اگر اللہ ہے تو، اف اللہ. تو کہنے لگا ہاں یہ صحیح ہے. تو اس نے سرکار نے اس کو پڑھایا اف اللہ اف اللہ اف اللہ. اب سرکار نے اس کو کیوں پڑھایا؟ یہ تو بہت سارے دہریے ہیں. سرکار نے اس کو اس لیے یہ پڑھایا کہ وہ ازلی مومن تھا، اس کے مقدر میں ایمان تھا، تو سرکار اس کو محروم نہیں دیکھنا چاہتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ کہا کہ اف اللہ بول دو. اف میں تو نور ہے نہیں، اللہ میں تو ہے. وہ بولے گا، دل تسلیم کرے گا، اف باہر رہ جائے گا، اللہ اندر. تو وہ یہی ہوا اس کے ساتھ، اس نے لے لیا لیکن اف اللہ اف اللہ اف اللہ. کچھ دنوں بعد پھر وہ آیا، کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میرے اندر جو ہے وہ اللہ اللہ ہو رہی ہے. پھر وہ پوچھنے لگا کہ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے تو مجھے اف اللہ کرایا تھا، تو صرف اللہ کیوں گیا، اف کدھر گیا؟ ہاں، تو فرمایا کہ اف کے اندر نور نہیں ہے نا، وہ تو ایسے ہی تھا. جس طرح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہ لا میں نور ہے نہ الا میں نور ہے. لا کا مطلب ہے نہیں، اس میں نور کدھر ہے؟ اسی طرح الا میں بھی نور نہیں ہے، الہ میں نور ہے، اللہ میں نور ہے. اب آپ فرما رہے تھے کہ مانو کی اپتی کہاں سے ہوئی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے، اب چونکہ ہم تو مانتے ہیں نا اللہ ہے، اس لیے ہم کریں اللہ تعالیٰ نے 14,000 مختلف انسان بنائے، اور پھر ہر انسان سے اولاد ہوئی. صرف ان میں سے ایک انسان تھا جس کو جنت میں جنت کی مٹی سے بنایا. اس سے پہلے جتنے بھی تھے ان سب کو اس دنیا میں ہی یہیں کی مٹی سے بنایا. وہ جو آخری والا تھا جس کو جنت میں بنایا، اس کو پھر اسپرچویلٹی کی نالج دی کہ اس کے اندر جو آتما ہے اس کو پرماتما سے کیسے جوڑا جائے. یہ ہمارا شریر یہیں دنیا میں بیٹھا رہے اور ہماری آتما نکل کے ہمارے شریر سے بھگوان سے مل جائے اور مل ملا کے دوبارہ لوٹ کے اندر آ جائے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں این آؤٹ آف دا باڈی ایکسپیرئنس. آج کل یہاں یورپ میں بھی پہلے بھی ان لوگوں نے لطیفہ نفس کو باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، کامیاب ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اور اس کے اوپر تحقیق کی. تو
اب یہ پہنچے ہیں اس نتیجے پر کہ روح کو بھی جسم سے نکالا جا سکتا ہے. اس علم کو یہ کہتے ہیں آسٹرل پروجیکشن. آسٹرل کا مطلب ہوتا ہے سیلیسشل، آسمان، وہاں تک جانا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے علم ہیں جیسے ہپنوٹزم ہے اور ٹیلیپیتھی ہے، میسمرزم ہے. یہ تمام سائنٹیفک نالج ہے نا. کسی کو ہپنوٹائز کرنا کیا ہے، یہ ہمارے برین کے اندر شکتی ہوتی ہے. برین کے جو سیلز ہیں، اگر آپ کا جو یہ برین ہے اگر 50% بھی اپنا یہ کام کرنا شروع کر دے نا، تو آپ دیوار کو دیکھو تو توڑ دو، لوہے کو دیکھو تو اس کو میلٹ کر دو. وجہ کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں، برین میں ایک ایسی آتما رہتی ہے جو بھگوان کی پڑوسی ہے، لطیفہ انا. اس آتما کی وجہ سے برین کے اندر یہ شکتی آ گئی. اب استعمال نہیں ہوتی ہے کیونکہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ یورپ میں یہ جو گورے ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، لیکن جو اس تعلیم کو حاصل جنہوں نے کر لیا ہے، آسٹرل پروجیکشن، وہ روحانیت کو ماننے لگے ہیں. اس کے اندر آؤٹ آف دا باڈی ایکسپیرئنس ہوتا ہے، جسم میں سے روح نکل جاتی ہے. لیکن وہ بھی تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی لطیفہ نفس ہی نکلتا ہے، وہ روح نہیں نکلتی. تو بھگوان نے یہ جو آخری والا جو آدمی تھا، آدم، اس کو روح کی جو سول ہے نا، اس کی شکشا دی کہ اس کو انلائٹن کیسے کرتے ہیں. یہ سویا ہوا ہے، اس کو جگاتے کیسے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو شکتی کیسے پہنچاتے ہیں. جب اس کو شکتی مل جاتی ہے یہ نکل جاتا ہے، گھومتا ہے ادھر ادھر ہر جگہ. پھر جس کو پرمیشن مل جاتی ہے، جس کی روح کو، وہ بھگوان کو بھی دیکھ کے آ جاتا ہے. ہم یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہے اپنی طرف سے، ہم نے یہ بات ایکسپیرئنس کی ہے. ہمارا ذہن بھی جو تھا نا، ہمارا جو مائنڈ جو تھا، وہ بہت ہی اسکیپٹیکل اور بڑا ہی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نیرو مائنڈڈ تھے کہ ایسی کہانی ہے، کوئی گاڈ واڈ کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر جب ہم اپنے گرو گوھر شاہی سے ہماری ملاقات ہوئی، تو سب سے پہلے تو دل کو شکتی انہوں نے ہمارے دل کو شکتی دی. اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ 4-5 اینجل آئے اور وہ ہم کو بیڈ سمیت اٹھا کے لے گئے خانہ کعبہ. اب وہ اسپریچول نہیں، فزیکل ایکسپیرئنس تھا. پھر ہم کو یقین ہوا کہ بھئی واقعی ایسا ہوتا ہو. ہمارے ساتھ ہوا ہے تو بڑی ہستیاں جو گزری وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں گئی ہوں گی. اس کے بعد پھر یہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا، جیزس کے بارے میں، موزس کے بارے میں، ابراہم، ان سب کو ہم نے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، ملاقات کی، گفتگو بھی کی. اس کے بعد ایک دن گاڈ کو بھی دیکھ لیا، اب یہاں تک تو سب ٹھیک تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک دن کیا ہوا کہ ہم جو ہے گاڈ کے پیچھے جو جگہ ہے وہاں پر بھی پہنچ گئے. جیسے ہوتے ہیں نا، بزنسز ہوتے ہیں، شو روم ہوتے ہیں، ان کے پیچھے گو ڈاؤن ہوتا ہے، سارا کا سارا جو ان کی کموڈیٹیز ہیں وہاں اسٹور ہوتی ہیں. ہم نے وہاں گو ڈاؤن بھی دیکھا جا کے کہ بھئی جبریل علیہ السلام جب تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. وہ پیچھے جگہ ہیں، وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے. جب یہ لوگ تھک جاتے ہیں، جیسے ملک الموت ہے، جبریل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، تو یہ وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف
وہاں شعائیں نکلتی ہیں، ریجیونیٹ ہو کے پھر واپس آ جاتی. اسی طرح ہم نے گاڈ کو بھی دیکھا، گاڈ کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ہر 6 دن کے بعد ہر حال میں اس کو پیچھے جانا پڑتا ہے. ہر 6 دن بعد وہاں جاتا ہے، وہاں تھوڑی دیر مراقبے میں بیٹھتا ہے، اور پھر اس مراقبے میں جو ہے نا ریجوینیٹ ہوتا ہے. اگر وہ نہ جائے تو پھر وہ سست ہو جائے. جو وہ کہتا ہے نا کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، تو وہ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے اس کو، نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، اس کے لیے مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. پیچھے جاتا ہے. اب یہاں کے حساب سے میں مثال دے رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے مراقبہ کیا، کیونکہ یہاں پر بھی آ کے اس نے کہا نا کہ بھائی ہو جا تو ہو گیا. اسی طرح وہاں جا کے سوچنا پڑتا ہے، وہ امر بتکلم ہے، امر بتخیل ہے. تو وہاں سے دیکھا. اب جب ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ جو انسان غسل کرتا ہے یہ کہاں سے آیا، انسان وضو کرتا ہے یہ کہاں سے آیا، اور وہ کرتا ہوگا نا غسل تبھی تو بھی کرتا ہے. اب اس کا غسل کیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں عشق ہوں، تو اس کے تخیل سے چاروں اس کے طرف عشق کی شعائیں اس کو گھیر لیتی ہیں، وہ عشق کا غسل ہو گیا. اور یہی چیز پھر تمہارے لیے مراقبہ بنا کے بھیج دی اس نے. تو مراقبہ کرنا در حقیقت سنت الہی ہے. جب تک ہم نے صرف گاڈ کے بارے میں سنا تھا، اب گاڈ کے پیچھے جو ہے اس کا پورا نظام جو ہے، جیسے اس کا جیسے گھر ہوتا ہے نا، تو گھر کے اندر صرف بیڈ روم تو نہیں ہوتا ہے، سونے کی جگہ الگ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، لیونگ روم ہے نا، پھر ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے لاؤنج ہوتا ہے، ٹی وی لاؤنج، وہاں بیٹھ کے ہم ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں. اس طرح وہاں پر بھی اب آپ جو مولوی کہتے ہیں ہوتی ہے کہ بھائی عرش کے اوپر کرسی ہے، وہ کرسی ہے اور کچھ نہیں ہے، باقی تمام چیزیں کہاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں سال سے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. خدا کا خوف کرو، صرف کرسی ہے، وہاں کوئی اور چیز نہیں ہے نا بھائی. تو وہ پورا اس کا نظام ہے وہاں. لیکن یہ ہے کہ وہ اندھیرا ہے، کوئی جا نہیں سکتا، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ پیچھے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کہ یہاں پر جو ہے اس علاقے کو کہا جاتا ہے حریم. کیا کہتے ہیں؟ حریم. وہ جو پیچھے علاقہ اس کو حریم کہتے ہیں. اچھا، اب وہ دیکھا تو پھر سمجھ میں آیا بالکل صحیح. یہ جو کہا کہ بھائی لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی. اب اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں ہمارے پاس. جس کو یقین ہے وہ یقین کر لے گا، اور جس کو یقین نہیں ہے وہ کہے گا بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو وہ جو گاڈ ہے اس کو جاننے کے لیے پرسنل ایکسپیرئنس جو ہے وہ زیادہ موضوع ہے. پھر وہاں سے آگے گزر گئے، ہم آگے چلے گئے. آگے جب چلے گئے تو ہم نے وہاں ایک نشان دیکھا، ایک وہاں درخت دیکھا. ایک درخت تھا اور اس درخت سے برانچز نکلی ہوئی تھی، اور بجائے پتوں کے وہ برانچز جو تھے، اس برانچز کے اوپر پتوں کی جگہ، لیوز کی جگہ اس میں اللہ لکھا ہوا. اب وہ ہزاروں برانچز تھی، اور وہ جو ٹری تھا وہ illuminated تھا، روشن تھا. اس میں اللہ، پتوں کی جگہ اس میں اللہ یوں نکل رہے تھے، یوں یوں. اور اس کا جو مین جو اسٹیم تھا، جو روٹ سے آ رہا تھا، وہ الریاض تھا، ٹیئر ڈراپ کی صورت میں. تو جب ہم قریب پہنچے تو آواز آئی
کہ اپنے دل کو اس ٹری کے سامنے لا کے الائن کریں. تو پھر جب یوں اس کے قریب پہنچے تو دل سے شعاع نکلی اور وہ درخت سارا یعنی عنابی رنگ کا ہو گیا، اس کا کلر چینج ہو گیا. اور پھر دیکھا کہ وہ وہاں جو گیٹس تھے وہ کھل گئے، اندر چلے گئے. اندر گئے تو پھر دیکھا کہ وہاں کی جو مٹی ہے وہ یعنی آٹومیٹک گلو کرتی ہے. یعنی جو چیز آپ نے دیکھنی ہے صرف وہ نظر آئے گی. یہ نہیں کہ وہاں پہاڑ ہے، وہاں ندی ہے، وہ سب نظر آ رہا ہے آپ کو بلا وجہ فضول میں. نہیں، جو چیز ہاں آپ کے قریب ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، وہ گلو ہوگی. ہاں یوں کریں گے آپ اس طرف تو یہ چیز گلو ہو جائے گی، وہاں ڈارکنیس آ جائے گی. پھر یوں آپ پھیریں گے تو وہ گلو ہوگی، یہاں ڈارکنیس آ جائے گی. آٹو گلو ہے. اور وہاں کا منظر ہر وقت ایسا رہتا ہے کہ جیسے فجر کا وقت ہے، یعنی صبح صادق، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈان. جو سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے فجر کا، اس کو انگریزی میں ڈان کہتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد مارننگ ہے، اس سے پہلے جو ہے سورج نکلنے سے پہلے ڈان ہے. ڈان. اسی طرح جب سورج غروب ہو جائے مکمل، پورا اندھیرا نہ ہو، ہلکا ہلکا اندھیرا ہو، سورج غروب ہوا ہے بس ابھی، اس کو کہتے ہیں ڈسک. DUSK ڈسک. پھر جب پورا اندھیرا ہو جائے تو اس کو پھر کہیں گے رات، نائٹ. تو وہاں پر ہر وقت ڈان رہتی ہے. چلتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کو جانا ہے کہیں اور نکل کہیں اور گئے اپنی مرضی سے. بس کہ آپ نے سیدھا جانا ہے، آپ نے دیکھا ارے دائیں ہاتھ پر کچھ اچھی چیز ہے، یہاں چلے جاتے. وہاں جانا، جہاں جانے کی اجازت ہے، نمبر 1 آپ کے قدم وہیں چلیں گے، نمبر 2 راستہ وہیں کا نظر آئے گا. راستہ یہ ماحول انہوں نے وہاں بنایا ہے، اور جو ان سے جڑ جاتا ہے دنیا میں بھی اس کے ساتھ وہ یہی کرتے ہیں. اس طرح وہ گمراہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں اس نے جانا ہے قدم وہیں اٹھیں گے. جہاں اس نے جانا ہے قدم وہیں اٹھیں گے، ادھر ادھر نہیں اٹھ سکتے. وہاں بھی ہم نے جا کے دیکھا، پھر ہم کو پتا چلا کہ بھئی یہ جو ہے گاڈ نے کہا تھا کہ کنت کنزن مخفیہ، کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے میں تھا. تو وہ چھپا ہوا خزانہ دیکھا تو پھر ہم کو یقین آ گیا. کیا سوال تھا اور ہم کہاں نکل گئے.